خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا شکر ہو، آج شام خدا نے ہم سب کو ایک بار پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم مل کر اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں اور خدا کے حضور سے ہم برکات کو حاصل کریں. ہاللیلویا. کسی نے کہا ہے کہ یہ جو بائبل مقدس ہے، جس میں پرانا عہد نامہ بھی ہے اور نیا عہد نامہ بھی ہے، یہ خدا کے دو منہ ہیں جن کے ذریعے خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. اس وقت خدا کے زندہ کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ قدرت جو ہے یہ خدا کے کلام میں ہے. اور جب بھی جہاں بھی خدا کا کلام کھلا ہے، کلام نازل ہوا ہے، کلام زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے کر آیا ہے. آمین. سو آج شام میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب اور پہلی 8 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. ویسے تو آج شام ہم اس پورے 10ویں باب کے اندر جو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، ہم اس پر غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ کس قدر سسٹمیٹک کام کرتا ہے. وہ سسٹم کا خدا ہے اور سسٹم میں رہ کر کام کرتا ہے. اور علم الواز کی جو مختلف اقسام ہیں، اس میں اسے چیپٹر سرمن کا نام دیا گیا ہے، جو پورے باب کے اوپر مبنی ہوتا ہے. آئیے پہلی 8 آیات پڑھیں گے اور باقی بھی آیات ضرورت کے تحت ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے رہیں گے. اور آج اسی چیپٹر میں سے ہم سیکھیں گے اور سارا میسیج آج ہمارا اسی میں ہے. سو پہلی 8 آیات لکھا ہے، کیسریا میں کرنیلوس نام ایک شخص تھا. وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے. انگلش میں اٹیلین ورڈ یوز ہوا ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیوس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے. وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. سو آج ہم اس 10ویں باب میں، اعمال کی کتاب میں، کرنیلیوس اور پطرس رسول کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے اور سیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کرنیلیوس کے حوالے سے. اس کے نام کا مطلب ہے سینگ یا پھر سورج کی کرن. اور یہ شخص جو تھا، اس کا تعلق رومنس کے تھا.
یہ ایک غیر قوم صوبے دار تھا، ایک بڑی اچھی پوسٹ پر تھا، اور اس کی جو پوسٹ تھی اس کے نیچے تقریباً 600 سپاہی جو تھے اس کے ماتحت رہ کر کام کرتے تھے. یعنی کہ رومنز میں ایک غیر قوم شخص ہوتے ہوئے یہ ایک بڑی اچھی پوسٹ پر تھا. اور اس کے بارے میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دیندار شخص تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے سارے گھرانے سمیت کس سے ڈرتا تھا؟ خدا سے ڈرتا تھا. اور یہ بات جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے. عام طور پر اس دنیا کے اندر بلکہ ایمانداروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ، خاندان کے سارے افراد جو ہیں وہ خدا سے پیار نہیں کرتے، یا خدا سے سب لوگ نہیں ڈرتے، یا سب لوگ خدا کے ساتھ نہیں چلتے. گھر میں سے چند ایک جو چلتے ہیں یا خدا کی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چل رہے ہیں یہی کافی ہے. باقیوں کے لیے ہم نے دعا میں رکھا ہوا ہے، اور خدا آئے گا ایک وقت کہ وہ بھی بدل جائیں گے، اور خدا بدلنے کی قدرت رکھتا بھی ہے. لیکن یہ کرنیلیوس جو ہے اگرچہ یہ غیر قوم کا شخص ہے، یہ رومی ہے، اور یہ سورج دیوتا کو، چاند دیوتا کو پوجنے والا شخص ہے، لیکن یہ شخص اگرچہ غیر قوم کا ہے لیکن یہ زندہ خدا کو بھی مانتا ہے، یہ زندہ خدا سے بھی ڈرتا ہے. اور نہ صرف خود ڈرتا ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا سیٹ اپ بنایا، ایک ایسا سسٹم بنایا. اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو اس نے اس طور سے ٹرین کیا ہے یا ان کی پرورش کی ہے کہ وہی ڈر، وہی خوف جو کرنیلیوس کے اندر ہے وہی اس کی فیملی کے اندر ہے. اور بائبل کیا بتا رہی ہے کہ وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. ہمیں آج شام کرنیلیوس کی زندگی سے اس بات پر غور کرنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب بھی ہماری فیملیز میں وہ تمام ایسے لوگ جو ابھی تک جنہوں نے نجات نہیں پائی یا پالی ہے لیکن خدا کے ساتھ درست طریقے سے چلتے نہیں ہیں، یا پھر نیم گرمی کا شکار ہو چکے ہیں، یا پھر روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ہم ان سب کے لیے فکر مند ہیں. ان سب کے لیے فکر کریں، اور نہ صرف فکر کریں بلکہ ان کو تیار کریں، ان کو بحال کریں، ان کو پھر سے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، خدا کا کام کرنے کے لیے، اور خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے، اور خدا سے ڈرنے کے لیے تیار کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اگلی بات، جو تیسری بات اس کے لیے لکھی گئی کہ یہ یہودیوں کو بہت زیادہ خیرات دیا کرتا تھا. یعنی کہ یہ دینے والا شخص تھا، یہ لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، اور خیرات کس کو دیتا تھا؟ یہودیوں کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شخص دینے والا شخص تھا. اور چوتھی بات جو بہت ہی زبردست بات ہے، لکھا کہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. یہ بڑی زبردست خوبی کرنیلیوس کی. تعلق کس کا کس سے ہے؟ غیر قوم سے. لیکن اس کے باوجود یہ دعا کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اسے دعا کی جو اہمیت ہے اور دعا کی وسیلہ سے جو کام ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہے. یہ جانتا ہے کہ دعا جو ہے یہ وہ ہتھیار ہے جس سے بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوتی ہیں.
یہ جانتا ہے کہ دعا کرنا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ریلیشن ہے، اور یہ جانتا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے، یعنی کہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے اس نے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے ریلیشن کو قائم کیا ہوا ہے۔ اور دعائیہ روٹین کیا ہے؟ ہر وقت میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور میں غور کر رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ غیر قوم کا شخص ہے، لیکن اس کی دعائیہ زندگی کتنی زبردست ہے کہ یہ ہر وقت دعا کرتا ہے۔ شاید اس نے سیکھ لیا، اس نے جان لیا، کیونکہ یہ حکم تو ایمانداروں کو ملے نا کہ بلا ناگا دعا کرو، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ غیر قوم کا شخص۔ اور جن کو کرنا چاہیے، یعنی ایمانداروں کو، مسیحیوں کو، چرچ کو، ان کی دعائیہ زندگی کیسی ہے؟ ویک ہے۔ دعا کرتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں کرتے۔ لیکن کرنیلیوس کے بارے میں بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ ہر وقت دعا کس سے کرتے؟ یہ بھی لکھا کہ خدا سے دعا کرتا تھا۔ بھائی اس کا تعلق غیر قوم سے ہے۔ یہ سورج دیوتا کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ زیوس کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنے مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی پکار لیتے ہیں، اور کبھی کبھی خدا کو بھی پکار لیتے ہیں۔ لیکن یہ شخص، بائبل بتا رہی ہے کہ ہر وقت خدا کو ہی پکارتا ہے، جیسا بھی وقت ہو، اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی وقت ہے، یہ خدا سے دعا کر رہا ہے۔ سو یہ چند خوبیاں جو ہیں ہم اس کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ہم نے کیا دیکھی کہ یہ کیا تھا؟ دیندار تھا۔ دوسری، یہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ اور تیسری، یہودیوں کو خیرات دیا کرتا تھا۔ اور چوتھی، ہر وقت خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ سو یہ ایسا شخص تھا، اور ہم نے آگے پڑھا، اس نے رویا میں کیا دیکھا؟ خدا کے فرشتے کو دیکھا، اور خدا کے فرشتے نے اس سے بات چیت کی ہے، اس سے کلام کیا ہے، اور اسے ہدایت دی ہے۔ اور فرشتے نے کیا کہا اس سے؟ اس نے کہا، اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی، یعنی کہ تیری دعائیں جو ہیں وہ سن لی گئی ہیں۔ جو تو دعائیں ہر وقت خدا کی حضوری میں کر رہا ہے وہ فراموش نہیں ہوئی، وہ خدا کی حضوری میں پہنچ گئی ہیں۔ وہ ساری خیرات، وہ سارے ہدیے، وہ سارے نذرانے جو تو دے رہا ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے ہیں۔ تیری دعا جو ہے سن لی گئی ہے۔ اور اب جب دعا سن لی گئی ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے، اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ اب سوچیے آپ، یہ شخص پیسے والا شخص ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، آگے پیچھے اس کے لوگ ہیں، عزت دار شخص ہے، لوگوں میں نیک نام بھی ہے، دیندار بھی ہے، خیرات بھی کرتا ہے، دعا بھی کرنے والا شخص ہے۔ اور جو دعا یہ کر رہا ہے، اس بات پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہوگا جو دعا اس کی سنی گئی ہے، اور جس کا جواب لے کر فرشتہ آیا ہے، اور وہ ساتھ میں نصیحت بھی کر رہا ہے، میسج بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ پترس کو بلوا لے۔ عام طور پر کسی بھی شخص کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ میں خوشحال ہو جاؤں، بابرکت ہو جاؤں، سرفراز ہو جاؤں، اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ آ جائے۔
دنیا میں عزت شہرت مل جائے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں. اس کے آگے پیچھے 600 سپاہی تھے. اتنا تھا تو یہ اتنی زیادہ خیرات کرتا تھا نا. لیکن اتنا ویل سیٹ ہونے کے بعد بھی یہ شخص کیا دعائیں مانگ رہا ہے؟ کون سی دعا مانگ رہا ہے جو سنی گئی ہے؟ آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں یا جن دعاؤں کو مانگنے کی ضرورت ہے، جو بہت ضروری دعائیں ہیں. دیکھیں، دعا کرنا تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعا میں مانگنا کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور بہت ضروری ہے کہ ہم وہ چیز مانگیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو خدا کام ہماری زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے. جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے خدا کی حضوری میں دعائیں کرتے ہیں تو پھر وہ دعائیں جو کیا ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں. اور جب فرشتے نے اس کو میسج دیا ہے تو پھر اس نے کیا کیا، 2 نوکروں کو اور 1 سپاہی کو. اور یہاں پر ایک اور بڑی غور کرنے والی بات ہے، 8ویں آیت لکھا کہ ایک دیندار سپاہی کو بلایا. یہ کیسی بات ہے؟ اس نے اپنے پاس جو سپاہی رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے انڈر رہ کر کام کر رہے ہیں، جیسے یہ خود دیندار ہے وہ بھی دیندار ہے. اور اس نے ان کو بھیجا کہ جائیں اور پترس کو لے کر آئیں، اور وہ چل پڑے ہیں. اب خدا کا سسٹم دیکھیں، ایک طرف تو خدا نے کرنیلیوس سے کلام کیا، اسے بتایا کہ لوگوں کو بھیج اور پترس کو بلوا لے کیونکہ تیری دعائیں سنی گئی ہیں. اب وہاں پر پترس جو کوٹھے پر دعا کر رہا ہے، بھوک لگی بھی ہے، اسے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانے میں ذرا دیر ہے، تو پترس نے کہا چلو پھر دعائی کرنے ہیں. وہ دعا کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ جب کھانا تیار ہو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، تو پترس کے اوپر بے خودی چھا گئی. اور اس نے بھی رویا میں کچھ دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو ایک چادر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو لٹک رہی ہے، اور اس میں ہر قسم کے چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور ہوا کے پرندے ہیں. اور اس سے ایک آواز آئی کہ اے پترس، اٹھ، ذبح کر اور کھا. مگر پترس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. پھر دوسری بار آواز آئی، جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ. تیسری 3 بار ایسا ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی. اب پترس جب اس رویا پر غور کر رہا ہے، اچھا یہ جتنے بھی رسول تھے یہ سب جانتے تھے کہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ان کو ارشاد اعظم دیا کہ سب قوموں کو جا کر کیا بناؤ، شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ان کے پاس یہ میسج ارشاد اعظم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غیر قوموں کے معاملے میں تھوڑے تنگ نظر تھے. ابھی ان کا ذہن جو ہے نا اس طرح سے کھلا نہیں تھا کہ یہ غیر قوم کے پاس بھی جائیں، ان کو بھی انجیل سنائیں، ان کو بھی نجات کا پیغام دیں. اور خدا اسے رویا میں جب یہ چیز دکھا رہا ہے تو اس نے صاف منع کر دیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی حرام چیز یا ناپاک چیز نہیں کھائی. تو خدا نے اسے سمجھایا ہے کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے ان کو ناپاک نہ کہے. خدا دراصل اس کو سمجھا رہا تھا کہ انجیل جو ہے اور صلیب کا پیغام جو ہے یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ سب قوموں کے لیے ہے. کیونکہ مسیح کا جو فدیہ ہے، مسیح کا جو کفارہ ہے، مسیح کا جو خون ہے، یہ سب قوموں کے لیے ہے.
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پترس کو جیسے ہی اس رویا کی سمجھ آئی تو نیچے دروازے پر وہ 3 آدمی پہنچ گئے جو اس کو لینے کے لیے آئے تھے، اور پترس ان سے ملا، ان کو ویلکم کیا، اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی غور کرنے والی ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ کرنیلیوس کی دعائیں سنی گئی اور پترس کو بلوا لے۔ اچھا اب کیوں بلوا لے پترس کو، وجہ کیا ہے؟ یہ سپاہی پترس کو بتاتے ہیں کہ کیوں بلوایا گیا ہے۔ یہاں پر 22ویں آیت سے آپ سے پڑھوں گا میں۔ پترس ان سے پوچھتا کہ تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کرنیلیوس صوبے دار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے دعا کروائے۔ کہ پترس آیا میرے سر پہ ہاتھ رکھے، دعا کرے، میرے کیا کرے؟ کلام سنے۔ بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی۔ بڑی غور کرنے والی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر پادریوں کو، خادموں کو، پاسٹرز کو گھر میں بلایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ آئیں اور کیا کریں؟ دعا کریں، بس دعا کریں۔ چرچ بھی پاسٹر صاحب دعا کریں، گھر بھی دعا کریں، فون پر بھی دعا کریں، بس لوگوں کو دعا ہی چاہیے۔ لیکن دعا کا جواب، دعا جو اس کی سنی گئی ہے، اس کا جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ یاد رکھیں، دعا کا جواب دعا کے ذریعے سے نہیں آتا، دعا کا جواب کلام کے ذریعے سے آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جواب جو کرنیلیوس کی دعا کا ہے، اس کا جواب پتہ ہے کس کے پاس ہے؟ پترس کے پاس ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی کچھ بلیسنگز جو ہیں، آپ کی کچھ دعائیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں خادموں کے ساتھ۔ بے شک دعا کا جواب خدا نے دینا ہے، کام خدا نے کرنا ہے، لیکن میں نے شروع میں کہا خدا سسٹمیٹیکلی کام کرتا ہے۔ خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم کے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ خدا نے اپنے خادموں کو اس دنیا میں اپنے نمائندے، اپنے ایجنٹ بنا کر بھیجا۔ پولوس نے ایسے نہیں کہا کہ ناداروں کی مانند ہے، گمناموں کی مانند ہے، لیکن بہتوں کو دولت مند بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ ایسی بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کلام ہے، اور کلام ہی سب کچھ ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں، اور کرنیلیوس نے بلایا ہے کہ وہ آئیں اور کیا کریں؟ کلام سنیں۔ پترس آئے اور کلام سنائے۔ اور اگر آپ 11ویں باب کی 13ویں اور 15ویں آیت دیکھیں، یہاں پر بات پوری ہوگی۔ 11ویں باب میں پترس رسول جو ہے، جب یہ یروشلم میں گیا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو غیر قوم کے پاس کیوں گیا تھا؟ اس نے پھر سارا واقعہ، ساری سٹوری سنائی ہے، اور پھر جب اس نے یہ بات کہی ہے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ 11 باب 13 سے 15 آیت لکھا ہے، اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پترس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا، یعنی کہ کلام کرے گا، تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔
جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. آمین. اب غور کیجئے کورنیلیس کیا دعائیں کر رہا تھا. کورنیلیس اپنے لیے کوئی جاب نہیں مانگ رہا تھا, کوئی پروسپیرٹی نہیں مانگ رہا تھا, کوئی اور بلیسنگ نہیں مانگ رہا تھا. کورنیلیس جو ہر وقت دعائیں کر رہا تھا, اس کی دعا یہ تھی کہ خدا کورنیلیس کو اور اس کے خاندان کو نجات بخش. یہ اس کی دعا تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی برکت ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کسی شخص کو, کسی خاندان کو نجات مل جائے. اور نجات ملے گی کیسے؟ جب کوئی کلام سنائے گا, جب کسی خادم کو, کسی رسول کو بلایا جائے گا, دعوت دی جائے گی کہ آئیں مجھے کلام سنائیں. کورنیلیس نے پطرس کو دعا کے لیے نہیں بلایا, کیونکہ وہ تو خود ہر وقت دعا کرتا تھا, ہر وقت دعا کرتا تھا, اور اسے میسیج بھی مل گیا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے. تو جب میں یا آپ, ہم خود دعا کرنے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, تو پھر ہمیں ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے حزقیہ بادشاہ, میسیج کون لایا؟ یسایہ نبی, کہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے, نہیں تو مر جائے گا. اب حزقیہ بادشاہ بھی اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اس نے یسایہ کو کہنا تھا آپ خدا کے خادم, ٹھیک ہے, میرے ہوتے دعا کرو. نہیں, دعا کس نے کی ہے؟ حزقیہ نے خود کی ہے. یسایہ میسیج دے کے چلا گیا اپنا کام کر کے. دعا کس نے کی ہے؟ حزقیہ نے. دعا کا جواب حزقیہ کی دعا کا جواب. کلام جو ہے یسایہ کے پاس واپس خدا نے کہا واپس سے, اور اسے میسیج دے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے اور تیری عمر کے کتنے سال اور بڑھا دی؟ 15 سال اور بڑھا دی. تو یسایہ کے پاس کیا ہے؟ میسیج ہے, کلام ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دعا خادموں سے نہ کروایا کریں, کروائیں, بہت ضروری ہے, لیکن جتنی ضروری دعا کروانا ہے اتنا ہی ضروری کلام سننا ہے. اسے بیلنس کرنا ہے. ہمارا زور زیادہ تر دعاؤں کے اوپر ہے, کلام پر نہیں ہے. لیکن آج شام ہم سیکھ رہے ہیں کورنیلیس کی زندگی سے کہ کلام سننے کی ضرورت ہے. خادموں کو گھر پہ بلانے کی ضرورت ہے, ان کو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دعوت نامہ دینے کی ضرورت ہے, اور بلائیں اس لیے کیا کریں؟ کلام سنیں, بہت ضروری ہے. اور پطرس جب گیا ہے تو یہ اکیلا نہیں گیا, اس کے ساتھ 6 بھائی اور تھے, ٹیم پوری ساتھ دے گئی. یہاں پر ہم ٹیم ورک بھی دیکھ رہے ہیں, یونٹی دیکھ رہے ہیں. جب یونٹی میں, ٹیم ورک میں کام ہوتا ہے تو وہ کام بہت پاورفل اور بہت بابرکت ہوتا ہے. ہاللیلویا. اچھا, اگلی بات جو ایک اور بڑی غور کرنے کی اور سیکھنے کی ہے کہ جب کورنیلیس نے اپنے نوکروں کو اور سپاہی کو بھیج دیا اور وہ پطرس کو لے کر آ رہے ہیں, تو کورنیلیس نے کیا کیا؟ سجدہ تو کیا ہے, اس نے ایک اور بھی کام کیا. اس نے کیا کیا کہ ہاں جی, یہ 24ویں آیت
وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا، ویٹ کر رہا تھا، منتظر تھا۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اور اس نے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کیا، اس نے دوستوں کو بھی اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کر کے بیٹھ گیا ہے اور راہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کسی گھر میں کوئی شکر گزاری کی میٹنگ ہوتی ہے، جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں، اور ہم جو خادم ہیں ہم ان گھر والوں کی اور ان کے رشتہ داروں کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کدو آن گے پھر کدو میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب لیٹ ہو جاتا ہے، جب سب آ جاتے ہیں تو پھر قاضی صاحب ذرا چھیتی کرتے ہیں، ہاں ایک گیت گالو چھوٹا جا میں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن کرنیلیوس کی زندگی پر غور کریں، ٹھیک ہے، کرنیلیوس پر غور کریں۔ سارے خاندان سمیت خدا سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کریں، دوستوں کو بھی اکٹھا کریں، اور کیا کر رہے ہیں؟ خادموں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ برکت پاتے ہیں جن کے اندر برکت پانے کی بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جو آلریڈی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور اب کیا کریں؟ کلام سنیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے کہ خادموں کو بلا کر انتظار کروایا جاتا ہے۔ خادم انتظار کرتے ہیں، اور اس نے مہمان نوازی کیسی کی ہے کہ وہ اس کے قدموں میں گر گئے۔ یہ کام اس نے غلط کیا ہے، یہ کام اس نے غلط کیا ہے۔ اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، تو پھر جذبات میں ہمیشہ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ باقی سارے کام اس کے اچھے، لیکن جذبات میں آ کے اس نے کیا کر دیا؟ پطرس کو، تو پطرس نے کیا کہا؟ لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، انسان ہوں، خادم ہوں، سجدہ صرف خدا کے لیے ہی ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کرنیلیوس کی طرح، اگرچہ یہ غیر قوم کا شخص ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ خادم کی عزت کیسے کرنی ہے، خادم کو گھر پہ بلانا کیسے، اور جب وہ گھر پہ آ جائے تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اور اسے دعوت دے کر اس کی راہ تکنی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے جو کام کرنے ہیں کر لینے ہیں۔ مہمانوں کو بھی پہلے اکٹھا کر لیتا ہے، اور جب خادم آئے تو خاموشی سے بیٹھ کر خدا کا کلام سننا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا ہے، پطرس ان کے گھر پہ آیا ہے، تو ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ جب پطرس آیا اور پطرس نے منادی کی، اس نے انجیل سنائی ہے، اس نے یسوع مسیح کی بابت بتایا، اور پھر 44ویں آیت جب وہ مسیح کی منادی کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، تو 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، کلام سن رہے تھے۔ روح القدس کس پر، کن پر نازل ہوا؟ ان سب پر جو کلام سن رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر شخص جو کلام چرچ میں بیٹھا ہوا ہے، جو یہ دو کان رکھتا ہے، بیٹھا ہوا ضرور ہے، لیکن ہر شخص کلام نہیں سن رہا، لیکن جو سن رہا ہے، جو اس کلام کو قبول کر رہا ہے،
جو اس کلام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، جو اس کلام سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہے، اس پر روح القدس طاقت ہے۔ دیکھا جب پطرس نے واز کیا تو کتنے 3000 لوگوں ان کے دلوں پر کیا لگی تھی؟ چوٹ لگی۔ بہت ضروری ہے چوٹ کا لگنا، کیونکہ اسی سے ہماری زندگی میں پھر تبدیلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اسی سے ہماری روحانی زندگی میں انقلاب برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے روح القدس زندگیوں پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پطرس نے کلام سنایا، روح القدس نازل ہوا اور سب پر، اور پھر اس کے بعد وہ غیر زبانیں بولنے شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ پانی کا بپتسمہ بھی۔ یعنی کہ یہ خاندان جو ہے نجات پا گیا ہے، لیکن ان کی نجات کے پیچھے جو سارا ایک سسٹم، جو پورا ایک واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کرنیلیوس کی دعائیں ہیں۔ اسے نجات ایسے نہیں مل گئی۔ اچھا، ایک تو ایمانداروں کی دعائیں، خادموں کی دعائیں غیر قوموں کے لیے ہوتی ہیں نا، کہ خدا ان گناہ گاروں کو نجات دے، لیکن ایک دعا اس شخص کی اپنی بھی ہونی چاہیے کہ خدا اسے نجات دے۔ اور کرنیلیوس کے اندر اس بات کی سمجھ تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے پاس اگرچہ دنیا کی ساری برکتیں ہیں، لیکن میرے پاس نجات کی برکت نہیں، اور مجھے نجات کی نہ صرف مجھے، میرے پورے خاندان کو ضرورت ہے۔ اور وہ اس بات کے لیے ہر وقت لکھا ہے خدا کی حضوری میں دعا کرتا تھا، اور اس قدر پیشنیٹ تھا، اس قدر کمیٹی تھا، ڈیووٹڈ تھا، اس قدر ایمان سے بھری ہوئی دعائیں تھیں کہ خدا کو رویا میں فرشتے کے ذریعے اس سے بات کرنی پڑی، اور کہا گیا کہ تیری دعائیں سن لی گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب پطرس کو بلوانا، اور پطرس آئے گا، کلام سنائے گا، اور کلام کی قدرت زندگیوں کو چھوئے گی، اور زندگیوں پر روح القدس آئے گا، اور سب کیا ہو جائیں گے؟ نجات پا جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمارا خدا سسٹمیٹک کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں، دعا ایک شخص کی ہے، لیکن اس کو نجات دینے کے لیے خدا نے اس کو بھی رویا دکھائی، پطرس کو بھی رویا دکھائی، سارا ایک سسٹم چلا، اور جب وہ پہنچا، منادی کی، کلام سنایا، اس کے بعد یہ پورا خاندان جو ہے نجات پا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آغاز دعا سے، نجات کے لیے دعا کریں، لیکن نجات کلام کو سن کر ملے۔ سو ان دونوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، کلام بھی اور دعا بھی۔ جتنی ضروری دعا ہے اتنا ضروری کلام ہے، کیونکہ کلام نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جب خدا نے کلام نہیں کیا تھا تو دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، زمین ویران تھی، سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا نے جب کلام کیا، خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو کیا ہوا؟ روشنی۔ تو یہ کلام کی قدرت ہے، اس لیے کلام بہت ضروری ہے، ہم نے کلام کو سننا ہے۔ سو اس سارے چیپٹر کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میں اب اسے کلوز کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اس چیپٹر پر ہم غور کرتے ہوئے یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا جو منصوبہ ہے نجات کا، یہ سب قوموں کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ پھر دوسری بات ہم کرنیلیوس سے سیکھتے ہیں کہ وہ ایک دیندار تھا، ایک راست باز تھا، ایک نیک نام شخص تھا، اور اپنے پورے خاندان سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور دعا کرنے والا شخص۔ اور
تیسری بات جو اس چیپٹر میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں جو دل سے کی جاتی ہیں خدا سن لیتا ہے، خدا جواب دے دیتا ہے۔ چوتھی بات جو پطرس رسول کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، جو واقعی خدا کے بلائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی نجات کے لیے چل پڑتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سٹاپ نہیں رہتے۔ اگرچہ شروع میں اس کا نظریہ، اس کی جو سوچ تھی وہ غیر قوم کے لیے اتنی وسیع نہیں تھی، تنگ تھی، لیکن جب خدا نے واضح کر دیا، رویا دے دی، اس کے بعد وہ لکھا ہے وہ بے دھڑک ہو کر چل پڑے۔ سو ہم نے بھی بے دھڑک ہو کر چل پڑنا ہے۔ اور پھر پانچویں بات اس نے لوگوں کو کس کے بارے میں بتایا ہے؟ مسیح کے بارے میں۔ ہم نے مسیح کے بارے لوگوں کو بتانا ہے۔ اور پھر چھٹی بات، روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے توجہ سے۔ سو ہم نے کلام کو توجہ سے سننا ہے۔ سو آسر کلام پطرس کی طرح ہمیں خاندانوں کی نجات کے لیے خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور کرنیلیوس کی طرح ہم دیندار زندگی گزاریں، خیرات کریں اور خاندان سمیت خدا سے ڈرنا شروع کریں۔ خاندان کے جو لوگ ابھی تک خدا سے دور ہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو خدا کی طرف لے کر آئیں۔ اور آخری بات، جس طرح نجات سب کے لیے ہے اسی طرح روح القدس کی بخشش بھی سب کے لیے ہے۔ ہلیلویا۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج شام اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ ہم غور کریں